الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ ہمارے ہاں یہ رواج بن چکا ہے کہ عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد اس کے والد کے نام کی جگہ پہ اس کے شوہر کا نام لگا دیا جاتا ہے۔ تو اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا عورت کے لیے اس طرح اپنے والد کے نام کی جگہ پہ شوہر کا نام لگانا جائز ہے یا نہیں؟ تو ایک چیز تو ہے قانونی مجبوری، وہ اس طرح کہ آپ عورت کا اگر شناختی کارڈ بنا ہوا ہے تو پہلے شناختی کارڈ پہ والد کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت کا نام ہے عائشہ، اس کے والد کا نام خالد ہے، تو والد نے اس کا نام رکھ دیا عائشہ خالد۔ اب ساتھ والد کا نام لکھا ہوا ہوگا عائشہ خالد اور والد کا نام محمد خالد۔ اب قانونی مجبوری یہ ہے کہ آپ جہاں پہ والد کا نام محمد خالد لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ شوہر کا نام لکھوا لیں۔ اسے لکھا ہی اسی طرح جائے گا کہ یہ عائشہ خالد ہے اور اس کے شوہر کا نام یہ ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے شوہر کا نام محمد زید ہے تو یہ لکھا جائے گا عائشہ خالد اور شوہر کا نام محمد زید۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ لکھوا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہاں پہ اسے شوہر شو کیا ہے۔ کسی ایسی جگہ پہ آپ نے اس کا نام نہیں لکھا جہاں پہ والد کا نام لکھا جانا تھا۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے اس بچی کا نام پہلے تھا عائشہ خالد، اب اس کی شادی ہو گئی محمد زید کے ساتھ، تو خالد کا لفظ ہٹا کے یہاں پہ زید لگا دیا جاتا ہے۔ اب وہ نام اس طرح لکھواتی ہے عائشہ زید، تو کیا یہ صورت جائز ہے یا نہیں؟ واللہ تعالی عالم، ہم اس صورت کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہ چیز کہاں سے لی؟ اگر آپ دیکھیں، عرب معاشرے کو دیکھیں تو عرب معاشرے میں یہ رواج ہے کہ وہ بن یا بنت، جیسے ہم ولد یا دختر کا لفظ لگاتے ہیں، وہاں پہ وہ بن اور بنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر نام کے بعد والد کا نام موجود ہے تو درمیان سے بن یا بنت کا لفظ ہٹا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا نام مقصود احمد ہے، والد کا نام نذیر احمد ہے، تو اگر کسی جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہو مقصود احمد نذیر احمد، تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ مقصود احمد بیٹے کا نام ہے اور نذیر احمد باپ کا نام ہے، درمیان میں بن لکھنا ضروری نہیں ہے۔ عرب معاشرہ یہی کہتا ہے کہ یہ اگر اس طرح نام مسلسل لکھے ہوئے ہیں تو یہ باپ بیٹے کا نام ہے۔ تو یہاں یہ اس نے عائشہ خالد کی جگہ پہ جب زید لگایا، عائشہ زید کیا، تو یہ جگہ والد کے نام کی تھی جہاں پہ اس نے شوہر کا نام لگا لیا۔ دوسری طرف اگر ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہندوستان میں، تو ہندوستان میں آج بھی ہندوؤں میں اور سکھوں میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک لڑکی اگر شادی کر کے دوسری فیملی میں جاتی ہے تو وہ اپنا سر نیم چینج کرتی ہے، وہاں جو فیملی کا نیم آگے لگا ہوا ہوتا ہے وہ چینج کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک لڑکی کی شادی کسی چوہان فیملی میں ہو گئی، وہ لڑکی کسی اور فیملی سے تھی، اس کی شادی چوہان فیملی میں ہو گئی، تو وہ اپنے نام کے ساتھ چوہان لکھے گی۔ جیسے عائشہ ہی اگر اس کا نام ہو تو وہ اس کی شادی اگر چوہان فیملی میں ہوئی ہے تو وہ اپنے آپ کو عائشہ چوہان کہلانے لگ جائے گی۔ وہ اپنے نام کے ساتھ یہ یہاں کا جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ہندوؤں میں یا سکھوں میں، ہندوستان میں یہ چیز ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ اس فیملی کا نام لگا لے گی۔ تو اگر آپ عرب معاشرے کے طریقے کے مطابق نام لگا رہے ہیں تو پھر نام کے فوراً بعد ابن، بنت یا دختر کا لفظ لگائے بغیر جو نام ذکر کیا جاتا ہے وہ باپ کا ہوتا ہے، وہاں شوہر کا نام نہیں لگایا جاتا۔ اور اگر آپ یہاں ہمارے معاشرے کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو بھی شوہر کا نام کے فوراً بعد نہیں آتا، بلکہ اس کی فیملی کا نیم آ جاتا ہے۔ تو اگر تو اس طرح کریں کہ آپ فیملی کا نیم لگا لیں تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر شوہر کا نام یہاں پہ لاتے ہیں بغیر ابن اور بنت لگائے تو یہ غلط ہے، کیونکہ دراصل یہ والد کے نام کی جگہ تھی۔ یہی جو میں نے پہلے مثال دی کہ عائشہ نام کی بچی ہے جس کے والد کا نام خالد تھا، پہلے یہ عائشہ خالد تھی، اب شادی کے بعد یہی اگر عائشہ زید بنتی ہے اور پھر ان کے ہاں اگر بیٹی ہو،
اس کا نام اگر یہ مریم رکھتے ہیں تو مریم زید، اب جو بچی ہے اس کا نام مریم زید ہے اور جو اس کی ماں ہے وہ عائشہ زید ہے، تو جو ان دونوں ناموں کو سنے گا اسے کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے جو عائشہ زید ہے وہ زید کی بیوی ہے یا جو مریم زید ہے وہ زید کی بیوی ہے؟ اکثر عموماً یہی سمجھا جائے گا، اگر کسی کو اس کے رشتے کا پتہ نہیں ہے تو یہی سمجھیں گے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں اور یہ زید کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ اصل یہ جگہ جو ہے یہ والد کے نام کی جگہ ہے، شوہر کے نام کی جگہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جہاں تک قانونی طور پہ کاغذوں میں چاہیے وہاں آپ شوہر کا نام لکھوائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو جگہ والد کے نام کی ہے وہاں پہ شوہر کا نام نہیں لانا چاہیے۔ لیکن اس جگہ پہ ایک حدیث فٹ کی جاتی ہے اور اس کو بہت بڑا گناہ بنایا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کرنا گناہ ہے، اور اس کے لیے دلیل دی جاتی ہے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انتسب الی غیر ابیہ او تولی غیر موالیہ، وہ آدمی جو اپنے والد کے علاوہ کسی اور طرف نسبت کرے یا اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو اپنا آقا قرار دے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پہ اللہ کی، لوگوں کی اور فرشتوں کی، سب کی اس پہ لعنت ہو۔ یہ سنن ابن ماجہ کی 2609 نمبر روایت ہے، حدیث صحیح ہے۔ لیکن یہاں پہ اس حدیث کو جو فٹ کیا جاتا ہے اس صورتحال پہ وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ عورت کسی بھی صورت یہ دعویٰ نہیں کر رہی کہ یہ زید نامی جو مرد ہے یہ میرا باپ ہے، یہ اسے اپنا شوہر سمجھ کے ہی اس کے نام کو اپنے ساتھ لگا رہی ہے۔ اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن اس حدیث کو اس پہ فٹ نہ کیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے، یہاں پہ والد کا نام ہی آنا چاہیے۔ یہ حدیث اس کے لیے ہے جو اپنے باپ کا نام ہی بدل لے، باپ کا نام کچھ اور ہے لیکن کہے کہ وہ میرا باپ نہیں، میرا باپ فلاں ہے، کسی اور کو اپنا باپ قرار دے، اپنے باپ کی جگہ پہ باپ کہہ کے کسی اور کا نام لکھے، اس پہ یہ حدیث فٹ ہوتی ہے، اس صورتحال پہ نہیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ عورت کا اپنے نام کے ساتھ نام کے جز کے طور پہ شوہر کا نام لگانا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس پہ جو حدیث فٹ کی جاتی ہے اور جتنا بڑا گناہ اسے قرار دیا جاتا ہے یہ اس قدر اتنا گناہ نہیں ہے، طریقہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسے۔ یہ جگہ والد کے نام کی ہی ہے اور یہاں پہ والد کا نام ہی آنا چاہیے۔ اگر شوہر کی فیملی کا نام آپ لگانا چاہتی ہیں تو شوہر کی فیملی کا نام لگایا جا سکتا ہے، لیکن شوہر کے نام کو نام کا حصہ نہ بنائیں۔ جو آپ کا نام ہے پہلے والد نے اگر رکھا ہے، ساتھ والد کے نام کا ایک جز آپ کے نام کے ساتھ موجود ہے تو اسی کو باقی رہنے دیں، اور شوہر کا جو نام ہے اسے شوہر کے نام کے طور پہ ویسے ساتھ لکھ لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔